الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ابھی جو آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے اور رمضان میں اکثر ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان بولتے ہی ہمارے ذہن میں فرسٹ تھاٹ کیا آتا ہے؟ رمضان کہتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمیں روزے رہنا ہے۔ رمضان کہتے ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ کیسا رہنا رمضان میں؟ بہت شدت کی دھوپ ہے، گرمی زیادہ ہے، ہمیں روزہ کیسا رہنا ہے؟ یقیناً جو ہے یہ بات غلط نہیں ہے کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس سے پہلے جو چیز ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ وہ بینات من الہدا، اور کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں بینات ہیں، قرآن میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ والفرقان، قرآن کی تیسری خصوصیت یہ ہے اس میں بتائی گئی، قرآن فرقان ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کو کھول کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس بات کو بالکل واضح کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کرے۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں تو روزے ہیں، لیکن رمضان کی یہ عظمت، رمضان کی یہ برکت، یہ اس لیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ نہیں، رمضان کی یہ ساری برکتیں، رمضان کی یہ ساری فضیلتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو بھائیوں، ہمیں رمضان کے اندر روزوں سے پہلے قرآن کے تعلق سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ کیسا ہے، اور یہ اس مہینے میں ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں دن بھر روزے رہ کر کے افطار کے بعد ہم ایک لمبی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، وہ تراویح کی نماز ہے۔ اور یوزولی تراویح کے اندر جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس سے ہٹ کر کے یہ ایک لمبی نماز ہے، یہ کم از کم گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا پون گھنٹے کی یہ نماز ہے۔ اور اس میں ہم اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ہم اس میں حافظ صاحب کو بلا کر کے حافظ صاحب کے پیچھے ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے پوری قرآن سنتے ہیں ہم۔ لیکن پوری قرآن سنے بھی تو ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہماری عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کی لینگویج کو نہیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے،
تلاوت کے معنی ہی یہ ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کر کے، سمجھ کر کے، تھوڑا 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 کر کے ہم قرآن کو اپنے اندر جذب کر لیں، قرآن کو ہم اپنے اندر اتار لیں، قرآن کی سوچ اور فکر سے ہم جو ہے اپنی خیالات کو منور کریں، قرآن کے احکامات کے مطابق ہم جو ہے اپنے اعمال کو ڈھال لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن سے ہماری جو ہے وابستگی کو ہمیں گہرا کرنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہمیں بڑھانا چاہیے، اور ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہمیں ایکسٹرا وقت نکال کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی، قرآن مجید کیا کہتا ہے، قرآن مجید کے ہمارے سے کیا مطالبے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہے رمضان، یہ قرآن مجید، یہ جو ہے کیوں آتا ہے، یہ رمضان کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہے قرآن کو سننے کا مقصد کیا ہے، اس کے مقصد کو واضح طور پر قرآن مجید نے اسی آیت کے آخری جو ہے حصے میں بیان کیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم رمضان کے مہینے میں قرآن سے وابستہ ہو کر کے اپنی سوچ اور فکر کو اس طرح مضبوط بنا لو، ان روزوں کے ذریعے سے اللہ کے ڈر اور خوف کو اپنے دل اور اپنی سوچ میں پروان چڑھا کر کے اللہ کے نام کو تم بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہی ہے ان جو ہے رمضان کا مقصد، تاکہ ہم اللہ کے نام کو بلند کر سکیں، اللہ کے کلمے کو دنیا کی سارے کلموں پر جو ہے ہم بلند کر سکیں۔ گویا کہ دوسری معنی میں یہ ہے کہ دین اسلام کو ساری روئے زمین پر غالب کرنا، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، قرآن مجید کا یہی مشن ہے، امت مسلمہ کا بھی یہی مشن ہے۔ اس مشن کے لیے قرآن اور روزوں کے ذریعے سے اور اس رمضان کے مہینے کے ذریعے سے ہمیں تیار کیا جاتا ہے، تاکہ ہم وہ جو ہے تربیت لے کر کے ہم اپنے اندر وہ خصوصیات، وہ جذبات، وہ کیفیات پیدا کریں، تاکہ ہم اس قرآن مجید کی تعلیمات کو لے کر ساری دنیا میں پھیل جائیں اور قرآن مجید کی دعوت دیں، قرآن مجید کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور قرآن مجید کے پیغام کی روشنی میں روئے زمین پر اللہ کی کبریائی کو بلند کر سکیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ تو بھائیو، رمضان کا یہ عظیم مقصد ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ان روزوں کے ذریعے سے، ان جو ہے 14 15 گھنٹوں کی بھوک اور پیاس اور اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر کتنی پرہیزگاری کو پروان چڑھایا ہے، اور اس قرآن کے مہینے کے ذریعے سے ہم نے قرآن کو کتنا اپنے اندر جذب کیا ہے، کتنا ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور کس قدر جو ہے ہم کردار کے اندر قرآن مجید کو ڈھالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہی جو ہے رمضان کا مقصد ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے ہمیں وہ رمضان کے مقصد کو سمجھنے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔